بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر روزانہ 21 مرتبہ پڑھنے کی عظیم فضائل اور بابرکت اثرات جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی میں سچا سکون، لامتنع آسانیاں اور دل کی تہ تک اطمینان عطا کر سکتے ہیں۔ میرے گرامی ناظرین، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس کلام ہے جو ہر زمانے میں، ہر تنگی میں، ہر دشواری میں انسان کے لیے نور اور ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اس کی ہر صورت، ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، حکمت اور قدرت پنہاں ہے۔ ان میں سے ایک صورت جو نہایت مختصر ہونے کے باوجود عظیم معنویت اور بے حد برکت والی ہے، وہ ہے سورۃ الکوثر۔ یہ سورت محض 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کی وسعت اور گہرائی ایسی ہے کہ اسے پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک خاص اطمینان اور قوی یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس مخصوص روحانی ترتیب سے کسی بھی وقت یا خاص انداز میں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے کلام سورۃ الکوثر سے کیا کیا انمول نعمتیں اور برکتیں مل سکتی ہیں، تو یقیناً آپ اسے اپنی روزمرہ عبادت اور زندگی کے معمولات میں ضرور شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ عمل نہ صرف دل کو اطمینان عطا کر سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حالات کی بہتری کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اگر میں آپ کو میرے معزز بھائیوں اور میری لاڈلی بہنوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ممکن ہے اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے بیان کر دوں تو یہ بات ضرور آپ کے دل کو مسحور کر دے گی۔ سورۃ الکوثر کا یہ بابرکت عمل تو آپ نے اپنی زندگی میں لاتعداد بار پڑھا ہوگا، کبھی فرض نمازوں میں، کبھی نفل میں، کبھی تہجد کی تاریکی راتوں میں، اور کبھی کسی سخت مصیبت یا تنگی کے لمحے جب دل مضطرب ہو جاتا ہے اور زبان خود بخود اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف بھاگتی ہے۔ مگر یہ خاص روحانی ترتیب یعنی 21 مرتبہ متواتر اور مخصوص انداز میں اسے پڑھنے کا یہ عمل شاید آپ نے نہایت کم مقامات پر سنا ہوگا۔ کچھ میرے گرامی قدر ناظرین نے یقیناً سنا ہوگا، شاید کسی بزرگ، کسی عالم دین، کسی روحانی رفیق یا کسی خالص دل والے شخص سے جو اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہتا تھا۔ اگر اس نے یہ عمل اپنی زندگی میں آزمایا بھی ہوگا، لیکن سچائی یہ ہے کہ اس کی حقیقی روح، اس کی گہری اثر آوری اور خلوص دل سے پڑھنے کی اہمیت کا علم نہایت کم افراد کو ہوتا ہے۔ یہ صرف عدد کا عمل نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کی طرف عاجزانہ التجا ہے۔ وہ قوی یقین ہے جو بندے کو اللہ کی رحمت کے دروازوں تک پہنچا دیتا ہے۔ جب خلوص دل، مکمل یقین اور اللہ پر مضبوط توکل کے ساتھ یہ عمل انجام دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ نہ صرف دل کو اطمینان بخش سکتا ہے بلکہ حالات کی تبدیلی، رزق میں اضافہ اور نصیب میں فراخی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور بشارت دینے کے لیے نازل فرمائی۔ جب دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر یعنی بے اولاد اور بے نسل کہہ کر مذاق اڑایا تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ہم نے کوثر عطا کیا، خیر کثیر لامتناہا بھلائی جو صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی اسی وجہ سے اس سورت کی تلاوت سے
اللہ تعالیٰ کے فضل سے رزق میں فراوانی، دل میں اطمینان، دشمنوں سے حفاظت اور ہر قسم کی بھلائی کی امید کی جا سکتی ہے۔ میرے گرامی ناظرین، اگر آپ کو اپنا ذاتی گھر درکار ہے، اپنے اعلیٰ خانہ کے لیے ایک مستقل اور آرام بخش مکان کی ضرورت ہو، یا کسی بڑی رقم کی شدید حاجت ہو جس کے بغیر زندگی کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہو، یا اللہ تعالیٰ نہ کرے آپ یا آپ کا کوئی قریبی کسی ایسی حالت میں مبتلا ہو جس کا علاج دشوار اور مہنگا ہو، یا گھر میں قحط کی کیفیت، سخت مجبوری ہو، گلوں کا بوجھ بڑھ گیا ہو اور چاروں طرف سے معاشی پریشانیاں نے گھیر لیا ہو، اور آپ ان سب تنگیوں اور دشواریوں سے خلاصی چاہتے ہوں، یا کوئی ایسا میرا بھائی جو قرضوں کے بوجھ تلے شدید دبا ہوا ہو، قرض خوابوں کے فون اور پیغامات سے عاجز آ چکا ہو، اور وہ شخص یا تو خاتون جو اس وقت یہ مواد دیکھ رہے ہیں وہ قرض سے آزادی چاہتے ہوں، قرض کی ادائیگی کی توفیق اور قوت چاہتے ہوں، یا دل میں یہ آرزو ہو کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے ذرائع اور رزق پیدا فرما دے کہ وہ اپنا قرض اپنے ہاتھوں سے ادا کر سکے، تو یہ مواد آپ کے لیے ایک عظیم ہدایت اور بہترین نصیحت ہے۔ کوئی ایسی میری لاڈلی بہنیں اور میرے بھائی جنہیں سماج میں اچھے اور صالح رشتے نہیں مل رہے، جن کی عمر گزر رہی ہے مگر مناسب رشتہ نہیں آ رہا، یا رشتے تو آتے ہیں مگر دل کی تمنا کے مطابق نہیں، اور وہ رشتوں کی وجہ سے شدید پریشان ہے، اور وہ اس عمل کو مکمل یقین کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے رشتوں میں آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں وہ قدرت ہے جو قسمتوں میں برکت ڈال سکتی ہے اور دل کے آرزوؤں کو پورا کرنے کا وسیلہ بھی بن سکتی ہے۔ پہلے آپ اللہ پر بھروسہ کر کے اسے پڑھ لیں، اور بعد میں اگر دل کو اطمینان ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اور اگر مزید ہمت ملے تو اسے روزانہ جاری رکھیں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان نفرتیں اور فاصلے پیدا ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ بات جدائی یا طلاق تک جا پہنچی ہے، گھر میں کرواہٹ اور بے گانگی چھا گئی ہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ دلوں کو ملانے والا اور بدلنے والا ہے۔ اس عمل کی برکت سے شوہر بیوی کے درمیان پیار اور محبت بڑھ سکتی ہے، دل نرم ہو سکتے ہیں، اور شوہر اپنی بیوی کی قدر کرنے لگے گا جیسے پہلے کبھی نہ کیا ہوگا۔ بیوی شوہر کے لیے یہ عمل کر لے اور شوہر اپنی بیوی کے لیے یہ پہلے اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے زندگی کی مسرود راہوں میں کشادگی پیدا کر سکتا ہے۔ بڑی سے بڑی بیماری اور بڑی سے بڑی مصیبتیں یہ سورۃ الکوثر کا عمل اللہ کی رحمت سے دور کرنے میں معاون ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد ہے اور اس کا کلام شفا ہے۔ اسے پڑھنے کا طریقہ انتہائی سادہ اور آسان ہے۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، کسی شہر، کسی دیہات، کسی گلی، کسی آبادی یا کسی محلے میں ہوں، چاہے آپ کا تعلق پاکستان سے ہو، بھارت سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، نیپال، افغانستان سے ہو، آپ سعودی عرب، دبئی، یمن، جاپان یا اٹلی سے ہو، ملکوں میں رہائش پذیر ہوں، دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، میرے گرامی ناظرین، آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ اطمینان اور سکون کے ساتھ کسی تنہائی جگہ پر بیٹھ جائیں، چاہے کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی وقت ہو، بس اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنی ضرورت پیش کرنے کے لیے
اس عمل کو شروع کر دیں۔ اس عمل کے بعد دعا مانگنا ضروری ہے، کیونکہ دعا ہی مومن کا اسلحہ ہے۔ دعا وہ چیز ہے جو اللہ سے مستقیم تعلق قائم کرتی ہے۔ دعا میں خلوص یقین اور لگاتار عاجزی بہت لازمی ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ پڑھنے والے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ پریشانیاں اور دشواریاں کم ہو سکتی ہیں جن سے وہ سال ہا سال پریشان تھا۔ اللہ کے لیے حالات تبدیل کرنا نہایت سہل ہے۔ وہ چاہے تو ایک پل میں گھر کا سکون لوٹا سکتا ہے، خوشیاں نچاور کر سکتا ہے اور دل کی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ آپ اس عمل کو اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور آزما لیں۔ اگر ایک بار آپ نے پاک دل سے پورا یقین اور توکل کے ساتھ پڑھ لیا تو اللہ کی رحمت سے آپ کی قسمت میں فراخی آ سکتی ہے، تازہ امیدیں پیدا ہو سکتی ہیں اور بندے راستے کھل سکتے ہیں۔ اس عمل کو پڑھنے میں آپ کا محض 2 منٹ لگیں گے، مگر یہ 2 منٹ آپ کے لیے برکت کا عظیم ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا وقت آپ کے لیے ایسی سمت سے رزق اور برکت کے دروازے کھولنے میں معاون ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر تعجب کر اٹھیں گے کہ یہ بھلائی کہاں سے آئی، یہ اطمینان کہاں سے آیا۔ میرے معزز بھائی اور میری گرامی بہنوں، میں نے یہ عمل اپنی زندگی میں کئی لوگوں کو بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو بھی عاجزی خلوص سے اور یقین سے پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں لکھ دیتا ہے۔ کئی ایسی بہنیں تھیں جو برسوں سے رشتوں کی پریشانی میں مبتلا تھیں، راتیں رو رو کر گزرتی تھی، دن پریشانی میں، لیکن جب انہوں نے اس عمل کا سہارا لیا اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیا تو اللہ نے ان کی قسمت میں برکت ڈالی اور انہیں وہ رشتہ عطا فرمایا جو دل کی آرزو سے بھی برتر تھا۔ میرے کئی بھائی ایسے ہیں جن کے مسائل بڑھ گئے تھے، تجارت میں خسارہ ہوا، ملازمت چھین گئی، شادیاں نہ ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے مسائل میں فراخی آئی، رزق کے دروازے واہ ہوئے اور انہیں اطمینان نصیب ہوا۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قسمتوں میں برکت لانے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ سب احباب و ناظرین جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جن کی نیندیں اڑ گئی ہیں، جن کے گھروں سے سکون غارت ہو چکا ہے اور قرض خواہوں سے تنگ ہے، وہ اس عمل کو ضرور آزمائیں، کاہلی ہرگز نہ کریں، کیونکہ شیطان انسان کو اچھے عمل سے روکتا ہے، اور یہی عمل ہے جب اللہ کی رحمت مانگنے کا ہے۔ میرے لاڈلے بھائی اور میری پیاری بہنوں، اس عمل کو اپنے دلوں کے مغز میں ثبت کر لیں، اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ آپ اسے روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، رات سونے سے قبل بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جب دل کرے ایک بار پڑھنے سے بھی اللہ اپنا فضل فرما سکتا ہے۔ یہ برکت کا وہ عمل ہے جو آپ کے گھر میں رزق اور اطمینان لائے گا، اسے حقیر ہرگز نہ جانے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی ذہنی اور معاشی حالت میں بہتری لا سکتا ہے۔ دوسروں کے آگے عزت کا سوال کرنے، ہاتھ پھیلانے اور رسوائی برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ اس پاک ذات کے سامنے سر جھکا دے جو سب کا روزی دینے والا ہے، جو غیب سے رزق عطا کرتا ہے اور جو حالات بدلنے پر قادر مطلق ہے۔
اب میں آپ کو عمل کا پورا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ اللہ کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی مواد کو چھوڑیے نہ، کیونکہ وظائف میں ترتیب کی بہت قدر ہے۔ یہ عمل آپ کے لیے ایک ایسی ہدایت ہے جو ساز و نادر ہی ملتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اسے خود آزمایا ہے۔ جو بھی اسے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور رزق ایسی جگہ سے آ سکتا ہے جہاں تصور بھی نہیں ہوتا۔ آپ کے سارے وظائف ایک طرف اور سورۃ الکوثر کا یہ انداز ایک طرف۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ وضو کر لیں اور اطمینان سے ایسی جگہ بیٹھیں جہاں کوئی خلل نہ ڈالے، اللہ پر پورا بھروسہ رکھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور عمل شروع کریں۔ گرامی ناظرین، غور سے یہ بات سن لیں کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی آپ کی امتحانوں میں فراخی پیدا کر سکتا ہے۔ آپ نے پہلے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، پھر 7 مرتبہ اللہ کا صفتی نام یا رحمان پکارنا ہے، اس کے بعد پھر 7 بار سورۃ الکوثر پڑھ کر 7 بار یا غنی پڑھنا ہے، اور آخر میں ایک بار پھر 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، تاکہ کل تعداد 21 ہو جائے۔ عمل کے خاتمے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا ہدیہ پیش کرے اور پھر اپنے رب کے حضور گریہ زاری کر کے دعائیں مانگے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے لیے نہایت مفید ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ عمل کی اجازت کے لیے کمنٹ میں اپنا عزیز کا نام لکھیں تاکہ ہم آپ کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا محافظ اور مددگار و نصرت دینے والا ہو۔ اللہ حافظ، اور یاد رکھے کہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کی مستند فضیلت احادیث پاک میں یہ ہے کہ جو اسے پڑھے گا قیامت کے دن اللہ تعالی اسے حوض کوثر سے ٹھنڈا پانی پلائے گا، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ نہر ہے جو مجھے جنت میں عطا کی گئی ہے۔ جب آپ اس سورت کو مکمل یقین اور عاجزی سے پڑھتے ہیں تو آپ کا تعلق اپنے رب سے مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کسی کی محنت اور لگن کو ضائع نہیں کرتا۔ بس اپنے دل میں قوی عزم کر لیں کہ آج سے ہم نہ صرف یہ ورد کریں گے بلکہ 5 وقت کی نماز کی بھی پابندی کریں گے، کیونکہ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے، ہماری تنگیوں کو دور کرے اور ہمیں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔